बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत बल्कि इंतहाई अहम खबर, और वो भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबानी। उन्होंने खुद कमरा अदालत में क्या कहा, बहुत ही अहम तरीन बात की है और डिटेल के साथ चंद जुमले बोले हैं, लेकिन उन्होंने एक धमाका कर दिया है, बल्कि कहना चाहिए जौहरी धमाका किया है। और सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनके वकला भी देख रहे थे, और जो दीगर लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, वो भी एक दूसरे को बहुत हैरान कुन अंदाज में देख रहे थे कि आखिर इमरान खान साहब को ये हो क्या गया है। और ये हिरासत में 2 दिन हिरासत में रहे हैं, आज वो सरकारी मेहमान थे और कमरा अदालत में, और उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, उनको सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी गई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, एक तो उनसे पूछा गया, एक बात पहली एक जुमला एक सवाल पूछा गया कि क्या आपकी कोई डील शील हो गई है, तो उस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिए। मजीद डिटेल्स के साथ आपको फराहम करता हूँ मजीद डिटेल्स, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी जो हेयरिंग है वो बड़ी ही पुरस्कार किस्म की हेयरिंग है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बेपनाह नफरी है, बेपनाह, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी को हिलने नहीं दिया जा रहा, कोई मोटरसाइकिल वाला है उसको पकड़ लिया जाता है, कोई गाड़ी में जा रहा है अपनी फैमिली के साथ उसको पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तारियां बेशुमार हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी वहाँ पे जमा हो रहे हैं, और अजीब व गरीब किस्म की पुरस्कार सरपियाँ बाहर हैं। बाहर तो एक ऐसा है जैसे कर्फ्यू। इवन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे आज हर तरफ असला ही असला है, और मुझे भी आने में काफ़ी देर लगी। दीगर वकला ने भी इसी तरह की बात की कि बाहर बिल्कुल कर्फ्यू वाला समा है और हर तरफ फोर्सेस नज़र आ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब तक काफ़ी गिरफ्तारियाँ, कुछ 50 से भी ज़्यादा, 100 गिरफ्तारियाँ, सॉरी, 50 तो सुबह सुबह कर ली थी पहले घंटे में ही, 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, और अजीब व गरीब किस्म की। उसके बाद जो कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब को लाया गया, एक तो थोड़ा सा ताखीर से लाया गया। उसके बाद जब लाया गया तो उसके बाद पहले कमरा ही डिसाइड नहीं हो रहा था कि किस कमरा अदालत में उनका मुकदमा है। बायोमेट्रिक्स करवाए, फिर कभी कमरा अदालत नंबर 2 में, कभी नंबर 3 में, कभी कमरा अदालत नंबर 1 में, और वहाँ से वो तवाफ़ करवाते रहे और किसी को नहीं पता था। पूछ रहे थे कि किस में, बिल आखिर एक खाली कमरा था, कमरा अदालत नंबर 2, वहाँ बिठा दिया गया। फिर चला गया, पता चला नहीं कमरा नंबर 3 में है, फिर कहा गया कि नंबर 1 में है, तो काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार किया गया। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ जो हैं वो इसकी समाअत कर रही हैं। वो समाअत शुरू हुई तो कोर्ट रूम में किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। नैब के वकील, उनको रोक लिया गया, नैब के प्रोसिक्यूटर को, उनको रोक लिया गया। इमरान खान साहब के वकला को रोक लिया गया, बैरिस्टर अली गौहर और दीगर को, उनको रोक लिया गया। मीडिया पर्सन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और इंटरनेशनल मीडिया वो भी सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परमिशन दी है, हम परमिशन के साथ आए हैं और इमरान खान की केस की कवरेज के लिए आए हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। किस कानून के तहत नहीं दी जा रही? ज़ाहिर है जो फॉरेन मीडिया आता है वो एक पर्पस बता के आता है कि हमने फलां काम करना है, और फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर परमिशन देती है। और अगर उनको परमिशन भी दी गई है, उसकी कवरेज नहीं करने दी जा रही, ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया तो है नहीं भेड़ बकरियों की तरह कि जनाब ठीक है बस खामोश हो जाएगा। वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उन्होंने भी बता दिया। फिर मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बेशुमार मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं, कोई वकीलों की वर्दी में, कोई किसी वर्दी में। और फिर क्या हुआ कि कमरा अदालत में किसी ने नारेबाजी शुरू कर दी। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि ये क्या हरकत हो रही है। इमरान खान साहब ने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा जी ये हमारा कोई आदमी नहीं है। फिर इमरान खान के वकला ने भी कहा कि ये इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनको पकड़ें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो करनी है। यानी अदालत को भी कहा जा रहा है, अदालत को भी नाराज़ किया जा रहा है, अदालत को भी मुश्तिल किया जा रहा है, और इस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर वो समाअत मुलतवी हो गई। थोड़ी सी समाअत हुई और उसमें कमरा अदालत में बताया कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त भी दी थी कि मैं अपनी अहलिया से बात कर लूँ, लेकिन मुझे अहलिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने बनाया, मैंने नैब के एक लैंडलाइन से मुसर्रत चीमा से बात की थी, और उसका बात का बतंगड़ अलग से बन रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ भी कोई बात नहीं होने दी जा रही, कोई सहूलत नहीं दी गई, जब पहले की बात बता रही है। और इस तरीके से, और फिर
انہوں نے بتایا، آج پھر دوبارہ بتایا کہ مجھے باقاعدہ طور پہ جب ادھر سے اٹھایا گیا تو تشدد کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے۔ تو اب آج ان کی ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی ان کی اپنے معالج ہیں ذاتی، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں جو کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا، اچھا پہلے تو ان کو گھماتے رہے، کافی دیر گھماتے رہے، حالانکہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی پریمیسز ہے، وہ پریمیسز میں ان کو ہی استعمال کرنا ہے، وہی کنٹرول کرتے ہیں، رجسٹرار ہیں، اسلام آباد سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن عجیب و غریب قسم کی سرگرمیاں تھیں جی، میڈیا بھی ایسے ہی رپورٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی، اور جس کے بعد کرنٹ لگ گیا، اور کرنٹ بھی کافی سارا لگا۔ ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے صرف مسکرائے، اور مسکرا کے انہوں نے خاموشی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک بات ہی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اب تک، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اب تک، اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں۔ یہ انہوں نے آج پہلی دفعہ نام لیا ہے، اور وہ بھی کمرہ عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں، اور آرمی چیف کو ڈر ہے کہ کہیں میں اقتدار میں آیا تو انہیں ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں۔ آرمی چیف کو ڈر ہے کہ کہیں میں اقتدار میں آیا تو ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں۔ جس طرح مجھے اٹھایا گیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں جس طرح مجھے اٹھایا گیا وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ سینئر موسٹ وکلا جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گفتگو ہو گئی، یہ باتیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے ڈنڈے مارے گئے، مجھے یہاں سے اٹھایا گیا، اور یہ سب کچھ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر ڈاکٹر بابر اعوان باہر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے آرمی چیف کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے بتا دیا کہ جناب ایک شخص ہے، اور ایک شخص ہے، اس کو اپنی نوکری کا خطرہ ہے، اس کو اپنے عہدے کا خطرہ ہے، اور اسے خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب آ گئے، الیکشن ہو گئے تو پھر ان کی کئیوں کی چھٹی ہو جائے گی ان سمیت، اس طرح کی باتیں۔ تو انہوں نے باہر آ کے گول مول انداز میں بات کی، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بیرسٹر صاحب آئے، انہوں نے نہ صرف بات کر دی بلکہ انہوں نے یہ گفتگو پھیلا بھی دی، اور اب یہ گفتگو پھیل چکی ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ نیا تنازع شروع ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آج پھر خدشہ ہے 100% کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور وہ خدشہ اس لیے بھی ان کا درست ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک تو نفری بہت ہے، پھر پنجاب سے پولیس آئی ہے، اور ڈی آئی جی رینک کے آفیسر جو ہیں وہ کامران عادل وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور وہ کیوں آئی ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے، اور ایک پریزن وین موجود ہے، بختر بند گاڑی موجود ہے۔ وہ کیوں آئی ہے؟ اس پہ کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک خبر چلی کہ یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے، یہ سیکٹری داخلہ کوئی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ رجسٹرار کو یا چیف جسٹس صاحب کو۔ پھر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ، اس کی کوئی ابھی تردید نہیں ہوئی۔ تو بہت ساری پراسرار سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو بھرپور قسم کی نعرے بازی کی گئی اور پرتپاک استقبال کیا گیا، وہ ایک الگ کہانی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی اس وقت کمرہ عدالت نمبر اس کا بھی کبھی 2 ہو جاتا ہے، کبھی 3 ہو جاتا ہے، تو کمرہ عدالت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات بتا دی ہے، اور پھر ایک اس دوران کچھ اور بھی ہوا۔ اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے، باہر شور ہو رہا ہے، اندر بھی لوگ شور کر رہے ہیں۔ تو جسٹس وکلا بھی بات کرنے میں مشکلات کا شکار، جج صاحب سننے میں بات کا شکار، کیونکہ مکالمہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر اسی طریقے سے ماحول رہا تو سماعت نہیں ہو سکے گی، اور یہ سماعت جاری نہیں رہ سکے گی، لہٰذا وہ سماعت جو ہے وہ پھر یہ ہو رہا تھا تو سماعت ملتوی کر دی گئی، اور پہلے 1 گھنٹے کے لیے کی گئی۔ پہلے کہا گیا یہ نماز جمعہ کے لیے، پھر کہا گیا کہ نہیں یہ 2:30-3 بجے تک کے لیے، تو یہ 2:30 بجے تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا، سماعت ملتوی کرنے کے ساتھ ہی کچھ اور بھی پراسرار سرگرمیاں وہاں پہ دیکھی گئیں جو کہ میڈیا نے رپورٹ کی۔ میڈیا کی بھی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں، عدالت کو پریشان کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو کارروائی نہیں بڑھنے دی جا رہی۔ خواجہ حارث صاحب وکیلوں کو جب اندر نہیں جانے دیا تو پھر خواجہ حارث صاحب اندر تھے۔ ظاہر ہے ایک وکیل جو سینئر وکیل ہے اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، اور یہ سارے ریفرنس بک پکڑانی ہے، ریفرنس دینا ہے، وہ ساری چیزیں اور موجود ہوتی ہیں۔
تو ایون خواجہ حارث صاحب سینئر موسٹ وکیل ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ، تو انہوں نے وہ پھر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس طریقے سے تو نہیں بات چل سکتی، یہ کہہ کے وہ پھر کمرہ عدالت سے نکل گئے۔ اب پھر ان کو سیکورٹی والے راضی کر رہے ہیں کہ جناب آئیں سر، وہ ان کو راضی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو دھماکے دار خبر تھی وہ یہی کہ ایک تو ڈیل کے سوال پہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈیل کا معاملہ جو ہے انہوں نے مسکرا دیے، اور دوسرا انہوں نے براہ راست آج آرمی چیف کا نام لے دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اتنا جو کچھ ہوا ہے یہ آرمی چیف کی مرضی اور منشا کے بغیر اور ان کی اپروول کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو معاملات کافی گڑبڑ چل رہے ہیں۔ ہم بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ چیزوں کو سنبھالا جائے اور چیزوں کو اس حد تک نہ لے جایا جائے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے جایا جائے، کیونکہ اب سارے کے سارے تھک چکے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انبلیویبل ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی نام لیں پتہ چلے گا گرفتار ہو گئے، کوئی بھی نام لیں پتہ چلے گا ان کے خلاف 10 مقدمے ہیں، کسی کے خلاف 20 مقدمے ہیں، کسی کے خلاف 50 مقدمے ہیں۔ عمران خان کے خلاف خود ڈبل سینچری ہو چکی ہے مقدمات کی۔ آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس کے صرف 40 مقدمے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیرالل جو ہے سلامتی کمیٹی کا اجلاس وہ نہیں ہو سکا، اور اس میں شدید ترین اختلافات نظر آ رہے ہیں، اور شدید ترین اختلافات کی وجہ سے وہ اجلاس جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں اور جا رہے ہیں خرابی کی طرف، اور اس کی کئی ٹھوس وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جناب ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہی اب تک انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت آلموسٹ 80% مرکزی قیادت گرفتار ہے اس وقت، آلموسٹ 80%۔ اکا دکا لوگ باہر ہیں، اور وہ باہر بھی روپوش ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔